تاجدار ختم نبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سارے حضرات روشنی میری الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت عزت و تکریم کے لائق دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرات، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، استاد الاساتذہ، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت شیخ علامہ اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے عرش مقدس کی اور آپ کے قائم کردہ اس دینی مرکز کے طلباء کی آج دستار فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. ہر قسم و ہر بناوٹ ہر ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر ایک بڑی تعداد علماء کی تشریف فرما ہے. بالخصوص پیر طریقت حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر سید مظاہر اشرفی صاحب قبلہ، صاحبزادہ کمال الدین صاحب قبلہ، صاحبزادہ عبد الرسول صاحب اشرفی، اور بھی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد، حضرت علامہ غلام الدین صاحب، دیگر بھی لوگ جلوہ فراز ہیں. بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنی آپ سے. بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے. خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. انسان کو نہ زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی بڑی زیادہ ضرورت ہے. سانس لینے کی بھی بڑی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی بھی بڑی ضرورت ہے. 24 گھنٹوں میں اگر انسان کو سونے کا وقت نہ دیا جائے تو پھر بھی اس کا زندگی کے معاملات جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. زندہ رہنے کے لیے ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس سے کہیں بڑھ کر انسان کو زندہ رہنے کے لیے شعور کی ضرورت ہے. جو لوگ بالکل عقل سے، علم سے، فہم سے دور ہو جاتے ہیں وہ بڑی مشکلات پیدا کرتے ہیں. آپ مہربانی کریں کہ موبائل کافی چل گئے، اب ذرا میری بات پر بھی توجہ دیں. چلائے ضرور پر بات تو میری سنیں نا. آپ چند منٹ کی گفتگو ہے، کچھ دیر کی گفتگو ہے، بہت لمبی نہیں ہوگی، تو آپ تھوڑی توجہ فرمائیں. چند منٹ میں کچھ تمہید درج کر کے اپنا مضمون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے. علم کی، شعور کی، سمجھنے کی، آگہی کی زندہ رہنے کے لیے بڑی ضرورت ہے. اگر کسی شخص کو آپ دیکھتے ہو کہ اب نارمل ہے، صرف شعور نہیں رکھتا، قد کاٹ بھی ہے، خوبصورت نین نقش ہے، بڑے گھر کا ہے، مالدار ہے، لیکن وہ بیچارہ شعور ہی نہیں رکھتا، تو مجھے بتائیے صرف شعور نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی کی سارے رنگ مان پڑ جاتے ہیں کہ نہیں پڑ جاتے ہیں. جو لوگ شعوری طور پر ختم کر دیے جاتے ہیں نا، جن کو جنگلات میں رکھا جاتا ہے،
وہ لوگ اپنا سمجھ بوجھ کا سارا اثر اس طرح ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ پتھر، اینٹ اور کتاب میں انہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے کرتے ایک بات لکھی، بڑی پتے کی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ حضور نے ہمیں باشعور کر دیا، ورنہ جس ڈگر پہ انسان چل رہا تھا لوگوں نے تو لوگوں کو کاٹ کے کھا جانا تھا۔ شعور کی بلندی، فہم کی بلندی، جتنا جتنا انسان کو پتہ چلتا جاتا ہے اتنا اتنا اس شخص کے دل میں نرمی آتی رہتی ہے۔ آگہی جتنی زیادہ کسی شخص کو نصیب ہوتی ہے، بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تارے ننگی ہیں، ہاتھ لگاؤں گا تو میں تکلیف میں آ جاؤں گا، شعور نہیں ہے نا۔ اور اسے شعور ہو جاتا ہے پھر کبھی وہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے نا اس میں کرنٹ ہے، پتہ چل جائے تو پھر اسے اتنا احساس ہو جاتا ہے، خود بھی بچتا ہے، اور اگر کوئی انجانے میں ہاتھ لگانے لگے تو شور کرتا کہتا نہ قریب جانا، نہ قریب جانا، نہ قریب جانا۔ پھر وہ بار بار کہتا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، سونے والوں جاگتے رہنا، سونے والوں ذرا جاگتے رہنا، کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ڈھیر سارا طبقہ جس نے نا شعوری طور پر ہمیں کمزور کیا، ہماری فکروں پر لوگوں نے اتنا بوجھ ڈالا ہے کہ تنگ نظر بعض جگہوں پہ لوگوں کو بنا دیا گیا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ جو علم ہوتا ہے نا، علم ہی خشیت لاتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو سمجھنے لگ جاتے ہیں پھر آپ کے اندر حساسیت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا رب کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسی آیہ کریمہ کے تحت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے قرآن مجید کی آیت تمہارے سامنے ہے، جو جتنا زیادہ رب سے ڈرتا ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا، لیکن جو نہ بولنے میں احتیاط کرے، نہ کہنے میں احتیاط کرے، نہ رائے اس کی محتاط ہو، وہ یہ کہے کہ میں کچھ شعوری بلندیاں حاصل کر گیا ہوں، تو یہ بات اس کی درست نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ جس بندے کی آواز زیادہ بلند ہو، جو مجمع زیادہ لوٹ لیتا ہو، جو لوگوں کے جذبات سے زیادہ کھیل لیتا ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا جو جتنا رب سے زیادہ ڈرے وہ اتنا بڑا عالم ہوتا ہے۔ علم انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، خشیت پیدا کرتا ہے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے سے دین کے علم سے دور کیا جا رہا ہے، لمبے عرصے سے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں لبرل قسم کے جو دینی مدارس کی ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے اس طرح سے یونیورسٹی اور کالجوں کی مخالفت، اس لیے کہ ہم وہاں پڑھنے والے بچوں کو غیر نہیں سمجھتے، وہ ہمارے اپنے بچے ہیں۔ ہم نہیں مخالف، وہ ہمارے وطن کے بچے ہیں، مسلمان ہیں۔ قباحتیں وہاں بھی ہیں، اور وہ قباحتیں ہمارے رجسٹروں میں نہیں لکھی ہوئی، تمہارے اداروں نے لکھی ہوئی ہیں۔ وہ وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں۔ لیکن ایک بات بڑے درد سے عرض کروں گا، یاد رکھنا، میں نے چونکہ کچھ وقت کالج میں بھی گزارا ہے، مدرسے میں بھی گزارا ہے، تو ایک دفعہ میرے کالج کے اساتذہ نے مجھے کہا کہ سنا ہے تو کچھ باتیں کرنے لگا ہے، تو کچھ باتیں ہمیں بھی سنا۔ تو میں وہاں جب پہنچا کالج میں تو میرے ایک کلاس فیلو کہنے لگے یار یہاں بھی وقت گزارا وہاں بھی گزارا تو فرق کیا ہے؟ ہمیں تو مدارس کی قباحتیں بھی گن گن کے بتائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، بڑی چیزیں ہیں، بڑی اصطلاحات ہونی چاہیے، بڑی چیزیں بہتر ہونی چاہیے، ہم نے بچوں کو دبا دیا، ان کے ذہن کھلنے چاہیے، بڑی کمزوریاں ہیں۔ لیکن ایک بین فرق آج بھی موجود ہے مدرسے اور کالج میں۔ مدرسے کا بچہ کہتا ہے میں بھاری فیس دے کے آیا ہوں، ٹیچر کی ذمہ داری ہے مجھے پڑھائے، اور وہ سویرے پوچھتا ہے ہمارے عام دیسی انداز میں کہ وہ انگریزی والا آیا، وہ پوچھتا ہے کہ جنہوں نے پڑھا ہے کالج وہ شاید میرے جملوں سے زیادہ اختلاف نہ کر سکے، وہ پوچھتا ہے اسلامیات والا آیا ہے؟
لیکن یہ میرے مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے جس کا آج بھی رویہ یہ ہے کہ استاد موٹر سائیکل سے اترتا ہے تو وہ دوڑ کے جا کے اس کا سامان تھامتا ہے، وہ جوتا سیدھا کر کے رکھتا ہے، وہ اس کے جوتے صاف کرنا سعادت جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو علم ہے نا دین کا، یہ شعور کو بلند کرتا ہے، یہ انسان کو انسان سے محبت سکھاتا ہے، یہ انسان کو انسان کی قدر سکھاتا ہے۔ علوم دینیہ جب تک دیکھیں نا، جس طرح کبھی ہوتے تھے نا گاؤں کے وڈیرے، تو وہ اسکول نہیں بننے دیتے تھے گاؤں میں، اس لیے نہیں بننے دیتے تھے کہ اگر غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو پھر ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا، ہاتھ باندھ کے غلامی کون کرے گا، وہ نہیں بننے دیتے تھے۔ اس لیے بعد پیر بھی اپنی خانقاہوں پہ مدرسے نہیں بننے دیتے، وہ دوسرا ناراض ہو جانے گا، چلو ہو جو کوئی گل نہیں، میں تو ٹوری جانا تھوڑی دیر۔ بعض پیر بھی اپنے آستانوں میں مدرسہ نہیں بننے دیتے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ پڑھ گئے تو پھر ہماری پیری مریدی کا کیا بنے گا، پھر تو یہ پوچھیں گے کہ پیر صاحب کو بھی 4 لفظ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ اس لیے زور دے کے انہیں دباؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب تقریر نہیں کرتے، میں نے کہا اس لیے نہیں کرتا کہ اسے آتی نہیں، اسے داخل کراؤ تاکہ اسے تقریر آنی شروع ہو۔ تو تقریر کیوں نہیں کرتا جبکہ مدینے والے محبوب خطاب فرمایا کرتے تھے، جبکہ سیدنا صدیق اکبر بات فرماتے تھے، جبکہ فاروق اعظم بات فرماتے تھے، جبکہ حضرت عثمان غنی تقریر کرتے تھے، جبکہ مولا علی بیان فرماتے تھے۔ میرے عزیز، علم تو آپ کو پختہ کرتا ہے، اس کا شوق پیدا کرے۔ شوق بڑی چیز ہے۔ ہمارے ہاں دین سستا بڑا ہے، اللہ ماشاء اللہ، مفت منت کی جاتی ہے، پڑھ لو، پڑھتے ہیں۔ اس کا وہ والا شوق اگر کبھی طبیعت میں پیدا ہو نا، وہ والا شوق، ایک شوق یہ ہے نا، میں کسی حیثیت کا مالک ہوں، میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ جس طرح میری طرف بڑھ رہے تھے، میں کبھی گاڑی سے اتروں تو بیٹھوں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کوئی شے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سے ثبوت نہ منگو میں تو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ سے ثبوت نہ منگو میں تو بھلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واسف یار نے نظر جو کی تھی پھر واسف ہی ہوئی۔ یہ ہمیں احساس ہے، لیکن یہ کیوں بعض اوقات بعض دوست بڑا تڑپ کے آگے بڑھتے ہیں؟ تو ایک شوق ہوتا ہے کسی کے لیے۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے جو مسجد کے خطیب صاحب ہیں ان سے دور دور سے آ کے لوگ فیض یاب ہوئے، لیکن میں صدر مسجد کا، میرے بچے ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکے، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، دور دور سے فیض یاب ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا بڑی سادی سی بات ہے، وہ جو دور سے آئے ہیں نا وہ حضرت صاحب سمجھ کے آئے ہیں، تو صاحب بالا مندہ سے ہے کہ اسی مولوی رکھے ہے 25,000 کا وزیر۔ ان کی سوچ میں اور دور سے آنے والوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ جب کسی بندے کا کشکول ہی سیدھا نہ ہو، جب اس کا وہ اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ محرہ شریف، وہاں سید آل حمزہ صاحب غالباً اچھے میاں انہیں کہا جاتا تھا، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا تو آگے کہنے لگا جی مرشد کوئی نہیں ملتا، تو فرمانے لگے چل طلب تو پیدا کرنا، طلب پیدا ہو جائے تو چیزیں ملیں گی۔ لگا نہیں ملتا ہی کوئی نہیں، کہاں سے ڈھونڈیں؟ کچھ لوگوں کو ساری زندگی کوئی نہیں ملتا کیونکہ وہ خود سب سے بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے کوئی ملے؟ بلندی بڑی ہوتی ہے، کیسے کوئی ملے؟ کہنے لگے حضرت کہ تو طلب پیدا کر، حضور طلب تو بڑی ہے۔ فرمایا نہیں یار، ابھی تو صرف باتیں شادی ہیں، طلب شلب کوئی نہیں، طلب ہونا تو پھر۔ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں کہ ابا جی تو ہم کھانے کی پسند ہے؟ تو سادے بندے نے جواب بھی سادے ہوتے سن، فرمان لگے پتر جی تے بھوک لگی ہوئے تو پھر تے سارا کچھ ہی پسند ہے، جی بھوکنا نہیں لگی ہوئے تو پھر نخرے نے اے نہیں کھانا تو دل نہیں بنتا، بھوک لگ جائے تو پھر تے مزہ ہی بڑا ہوتا ہے، وہ جو بھی مل جائے وہ مزہ دے جاتا ہے۔ وہ حضرت فرمانے لگے طلب کوئی نہیں تیرے اندر۔ کہنے لگا حضور بڑی ہے، فرمانے لگے چلو تجربہ کر لیں گے تو جا۔ وہ کہنے لگا کہ بس پیر بھی باتیں بتاتے ہیں، دیتے کچھ نہیں۔ حضرت نے اسے نا رات کو مچھلی کھلائی، اور اتفاق کی بات یہ کہ اس حویلی میں اسے رکھا جہاں سے باہر نکلنا تھوڑا مشکل تھا۔ سویرے شہری کے مچھلی کھائی وہ 2 کلو، مسالہ اچھا لگا، وہ بندہ بعد وقت کھا بھی زیادہ جاتا ہے، اسے مچھلی کھائی تھی، رات کا ٹائم تھا۔
ساری رات پانی کے لیے تڑپتا رہا، پانی ملا کوئی نہیں، سحری کا وقت آیا، حضرت نے دروازہ کھولا، کہنے لگا پانی، فرمایا سلام کا جواب تو دے، کہنے لگا حضور پہلے پانی، آپ فرمانے لگے او خدا کے بندے ملنے لگا ہے، بتا نیند ٹھیک آئی؟ کہنے لگا بابا کو بے ادبی نہ کرا لینا، پہلے پانی۔ تو سید پھر مسکرائے اور فرمانے لگے سمجھ آئی ہے طلب کیا ہوتی ہے؟ تجھے کوئی شے نظر آ رہی ہے سوائے پانی کے؟ تو تجھے سمجھ آئی ہے طلب کیا ہوتی ہے، تڑپ کیا ہوتی ہے، سمجھ آئی ہے؟ صرف پانی پانی تیری نظر میں رہ گیا نا، اور کوئی چیز تو نہیں نا، یہ طلب ہے۔ حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں دل میں تڑپ آئی تھی حضور کی حدیث ہی۔ او یارو، بڑے بڑے شاعروں ادیبوں کو پڑھتے ہو، کہتے ہو کمال لکھا ہے، کل فلاں نے کمال لکھا ہے، کبھی کشکول سیدھا کر کے میرے رسول کا ایک فرمان پڑھو، اس کی طلب بھی پیدا کرو جس طلب میں امام بخاری گلی گلی گئے، حضرت امام مسلم گلی گلی گئے، کبھی اس طلب کا ذوق بھی دیکھو۔ روٹی تھوڑی کھاتے تھے امام مسلم، فرماتے تھے روٹی توڑنی پڑتی ہے، سالن لگانا پڑتا ہے، میں کھجور کھا کے گزارا کرتا ہوں تاکہ میری نظر نہ ہٹے اور میں مدینے والے کی حدیثیں لکھتا رہوں اور بیان کرتا ہوں۔ حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں طلب لگ گئی تھی حضور کی حدیث کی، وہ سرکار کا فرمان، نبی پاک کا فرمان، حضور کی باتیں، کک سواد نے مشری اندر اسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں شہواں نالوں گلاں سجڑ دیاں مٹھیاں۔ کہتے ہیں وہ طلب لگ گئی تھی کہ ایک حدیث اور ملے، ایک حدیث اور ملے، یہ بھی کوئی مزہ ہے، یہ بھی کوئی سرور ہے۔ کوئی ضروری تو نہیں نا کہ آپ کو صرف اشعار کے اندر ہی اور اچھے سر والے ناخواں سے ہی آپ کو لطف آئے گا، یہ ذائقہ ہے، اسے لے کے دیکھو۔ ہمیں صحیح بخاری بتاتی ہے، صحیح بخاری، اگر کسی صحابی کو پتہ چلا نا کہ حضور کی ایک حدیث دمشق میں موجود ہے، تو لوگوں نے مدینے میں بیٹھ کے گھوڑے پر دمشق کا سفر کیا اور حضور کا فرمان سیکھا۔ یہ صحابہ کی طلب تھی، شوق تھا، پڑھتے تھے۔ شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں طلب لگ گئی، میں اپنے استاد کے پاس پڑھتا تھا اور میرا شوق زیادہ تھا، شوق۔ طالب علم میں اور مرید میں کبھی شوق زیادہ ہونا تو شیخ اور استاد کا فیض بھی ابل ابل آتا ہے، وہ بھی چیزیں اچھل کے اسے نصیب ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ سامنے صرف 2-4 لوگ فوٹو کھینچنے والے اگر آئے ہوتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے وہاں نصیب کیا ہوگا؟ اگر لوگوں کا رویہ یہ ہو کہ بس ہمیں تو کچھ چند منٹ کے لیے کانوں کا ذائقہ لینا ہے تو پھر نصیب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں میری طلب زیادہ تھی، تو میرے استاد مجھے فرمانے لگے پتر تیری طلب زیادہ ہے اور میں تجھے اس طرح مطمئن نہیں کر پا رہا، تو اس طرح کر بغداد شریف چلا جا۔ امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضری دی، فرماتے ہیں میں امیر گھر کا بچہ تھا، میرے لیے مشکل تھا، اس کی آواز پہلے ٹھیک تھی جی مائک کی، فرماتے میں نے بڑی مشکل سے گھر سے اجازت لی، سامان سمیٹا، کشتی کے راستے سفر شروع کیا، راستے میں طوفان آ گیا، ٹوٹ گئی کشتی، ایک جزیرے پہ جا اترا، بڑی مشکل سے جان بچائی، 1 مہینہ وہاں رہا، پتے کھا کے گزارا کیا، پھر 1 ماہ کے بعد ایک کشتی نصیب ہوئی، بغداد لے گئی، مہینہ میں کپڑے نہیں بدل سکا، فرماتے کبھی کوئی کپڑا اوڑھ کے انہیں کو دھو لیتا اور گیلے ہی پہن لیتا، دوسرا جوڑا نصیب نہ ہو سکا، فرماتے میں بغداد شریف پہنچا، گو سنا تھا کہ آستانِ یار دور ہے، اور ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید، کچھ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہی کوہ طور ہے۔ فرماتے میں پہنچ گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ، انہوں نے کہا کبھی ہوتا تھا آج کل بند ہے۔ کیوں؟ کا بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے۔ بادشاہ سلامت ہوتے جو بادشاہ ہیں، جس سے مرضی ناراض ہو جائے، بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے، انہوں نے مدرسہ بند کر دیا، امام صاحب اپنے گھر میں قید ہیں، باہر پولیس کھڑی ہے، باہر نہیں نکل سکتے۔ کہتے میرے اندر طلب تھی حضور کا دین سیکھنے کی، میرے اندر طلب تھی احادیث کو جذب کرنے کی۔ میں نے کہا کہ حضرت کا گھر، انہوں نے کہا جناب اس وقت حالات بڑے خراب ہیں، کوئی انگلی کا اشارہ بھی کرے امام صاحب کے گھر کی جانب تو انگلی کاٹ دی جاتی ہے۔
وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی اونچے رسوائی تک۔ اور اس کا ترجمہ میاں صاحب نے یوں کیا ہے کہ ساری عمر ہی آٹا گدھ ہے، لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا کہ محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ وہ حالات بدل جائیں نا کہ دل کا لجام ندابی لہا بین الناس، تو بعض اوقات نا لوگ بھی بدل جاتے ہیں، وہ بھی اپنا رخ چینج کر لیتے ہیں، کوئی انگلی کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں دل میں تڑپ تھی، میں پیچھے نہیں مڑا، اور تڑپ تھی حضور کی حدیث سیکھنے کی۔ اللہ کرے یہ ہمیں لگ جائے، ہم جمعے والے دن کاغذ قلم لے کے آئیں، ہم اس گلشن سے اپنے دلوں کو آباد کریں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا میں شہزادہ ہوں لیکن دیکھ میرا کیا حال ہو گیا، محبوب سے ملنا ہے، چل تو ہاتھ کا اشارہ نہیں کر سکتا تو آنکھ کا ہی کر دے، رو کے کہا۔ کہنے لگے گلی تک لے جاؤں گا امام صاحب کی، آنکھ کا اشارہ کروں گا گھر کی جانب، اور پھر میں آ جاؤں گا تو میں سمجھ نہ آئی تو میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ فرماتے پھٹے پرانے کپڑے، دروازے تک گیا، گلی میں پولیس تھی، اس شخص نے آنکھ کا اشارہ کر کے کہا وہ امام صاحب کا گھر ہے۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں میں واپس آیا، سوچا میں نے وہاں پہنچنا کیسے، پھل نہ بیچنے شروع کر دوں، سبزی نہ بیچوں، پھر سوچا سبزی کوئی لینے نکلتا ہے کوئی نہیں بھی نکلتا، میں صفائی والا نہ بن جاؤں، پھر سوچا صفائی والے کو بھی دیکھنے سارے باہر نہیں آتے۔ شہزادہ تھا، ماں مجھے چوریاں کھلاتی تھی، تڑپ لگ گئی نا نبی پاک کا دین سیکھنا، تڑپ۔ فرماتے طے کیا کہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ میں نے سوچا نہ صفائی والا بنوں گا نہ میں پھل فروش بنوں گا، میں نے کپڑے پھاڑ لیے، پگڑی اتار لی، جوتے اتار لیے، اور ہاتھ میں مانگنے والا کشکول پکڑ لیا، ہر دروازے صدا دینی شروع کی، 1 دینار کا سوال ہے بابا، 1 روپے کا سوال ہے، کہتے ایک تیروں لب دیا سی آپ کو آج، اب ایک نہ سانو اپنی خبر نہیں کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں میں، ان سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار دے جاتی پائی۔ فرماتے میں دروازہ مانگتا فقیر بن کے، امیر باپ کا بیٹا، ایک دروازے خیرات کٹھی کرتے، امام احمد بن حنبل کا بیڑا آ گیا، کہتے ہیں صدا لگائی میں نے، کوئی ہے جو 1 دینار دے؟ کہتے ہیں نورانی چہرہ، سادہ لباس، ہاتھ میں چھڑی، دروازہ کھولا، بزرگ امام صاحب باہر آئے، اور جب 1 دینار میرے کشکول میں ڈالنے لگے تو میں نے فٹ سے ہاتھ چوم لیا، اور میرے آنسو ٹپ ٹپ کو میرے کشکول میں گرنے لگے۔ میں نے کہا سونیا اگر روز فقیر بن کے آ جاؤں تو حضور کی ایک حدیث سنا دیا کرو گے؟ اگر میں کبھی روز فقیر بن کے آ جاؤں، روز فقیر بن کے، صدر الشریعہ کہتے ہیں لاکھوں لوگوں کو پڑھایا، پر جس طرح جھولی حافظ ملت پھیلا کے رکھتے تھے نا، جس طرح کا رنگ محدث اعظم پیش کرتے تھے نا، جس طرح میرے سارے شاگرد میری بارگاہ میں بیٹھتے تھے، میرا بڑھاپا بھی مجھے جوان کر دیتا تھا، میری بیماری بھی مجھے صحت یاب کر دیتی تھی، بیٹھتے ہی اٹھتے صبح سے شام تک پڑھاتا تھا تو سانس بھی آہستہ لیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے شاگرد کہتے ہیں جب میں نے کہا نا حضور مانگنے آیا کروں گا، ایک حدیث رہتا نہیں، اگر مہربانی ہو جائے تو دو، کہتے ہیں یوں نظر اٹھائی، امام صاحب بھی رو پڑے، کہنے لگے بڑے دن ہو گئے تھے مجھے بھی کو ملا نہیں، نا دونوں بیٹھ کے مدینے والے کی باتیں کریں گے۔ کہتے ہیں پھر میں نے کام پکڑ لیا، میں روز مانگنے جاتا تھا، دروازہ خیرات لیتا، امام کے دروازے پہ جاتا، 1 دینار بھی مل جاتا، 2-3 حدیثیں بھی مل جاتی۔ کہتے ہیں میں مہینوں گیا، طالب علموں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہمارے بچے بڑے سیانے ہیں آج کل مدرسوں کے، ان کو اپنے مدرسے کا اتنا پتہ نہیں ہوتا جتنا باقی مدرسوں کا پتہ ہوتا ہے، وہاں روٹی کیسی پکتی ہے، استاد کتنا پڑھاتے ہیں، کتاب کہاں تک چلی گئی ہے۔ آپ کی نہیں بات کر رہا، ویسے عام بات کر رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، ادھر ادھر بڑی تو یہ بھی بڑا پتہ رکھ دیں گے۔ یہ بچوں کے نا کچھ مسائل ہیں مخصوص سبھی جگہوں پہ، وہ ساری توجہ رکھتے ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے۔
وہ پامے سونے ملن ہزاراں آسانی یار بٹاؤں. عزیز بھائی کہتے ہیں میں مہینوں جاتا رہا دروازے پہ دستک دیتا رہا. میں خیرات لینے جاتا تھا تو مجھے 3 حدیثیں حضور کی ملتی تھیں. فرماتے ہیں پھر حالات بدل گئے, بادشاہ ہی بدل گیا. جو نیا آیا وہ تو عقیدت مند نکلا امام صاحب, اس نے بڑا مدرسہ بنا کے دیا. امام صاحب کی کلاس پھر لگ گئی مین روڈ پہ بڑے مدرسے میں. کہتے ہیں کلاس لگ گئی تو ہم نے بھی کپڑے بدل لیے, ہم نے بھی پھر امامہ باندھ لیا. ہاں ہم نے بھی وہ ساری ترتیب بدل لی. سجنا یار بناؤ دی خاطر اساں کی بھیس بٹائے. کہتے ہیں تبدیلی کر لی سارا کچھ. اور جب میں کلاس میں پہنچا تو بچے باقی بھی بیٹھے تھے. میرے استاد جی, میرے مرشد, میرے شیخ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے یار تو ذرا نیڑے آ جا, پڑھا ساری دنیا نے ہے پر جس طرح تو نے پڑھا ہے نا. لیکن کوئی کمال شوق علم. مجھ سے ایک جوان نے پوچھا تھا کہ جناب کوئی سمجھ نہیں آئی زندگی کیسے گزارے, مقصد کیا؟ میں نے کہا تو سمجھنا چاہتا نہیں, ورنہ میرے رسول پاک علیہ السلام کا ایک جملہ دستور حیات ہے. دستور حیات, دستور حیات. یہ ہم سے اجتہادی خطا ہو گئی کہ ہم نے اسکولوں اور کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھ دیے. کیا بچوں کو ساری حدیثیں یاد ہو گئی تھی؟ کیا انہیں ساری باتیں یاد ہو گئی تھی جو ہم غیروں کی طرف چلے گئے؟ ہم نے انہیں ادھر ادھر سے خیرات لے کے دینی شروع کر دی. جن کے گھر میں ہر شے موجود ہو وہ اگر پڑوسیوں سے مانگنے جائیں تو باپ غصہ کرتا ہے کہ ہر شے تمہیں دروازے پہ پہنچائی ہے, تم ادھر مانگنے جاتے ہو. ہمیں تو نبی پاک نے دین مکمل کر کے دیا ہے تو ہم ادھر ادھر سے مانگتے پھریں. عزیزوں غور کرو, ایک ایک بات حضور کی دستور ہے. میں نے انہیں کہا چل اگر کوئی ایک حدیث تمہیں آتی ہے تو اپنے لفظ میں سنا دے. کہنے لگا کہ اسکول کی کتاب میں ایک حضور کی حدیث پڑھی تھی, لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے. میں نے کہا پر خیر کہ اسے سوچ ہے, اس ایک حدیث پہ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے. پوری زندگی لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں, اس پر پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے. میں نے بہتر بننا ہے استادوں کے حق میں, میں نے بہتر بننا ہے اپنے آستانے کے حق میں, پھر میں نے بہتر بننا ہے اپنے شاگردوں کے حق میں, میں نے بہتر بننا ہے پڑوسیوں کے حق میں, میں نے بہتر بننا ہے سسرالی رشتہ داروں کے حق میں, میں نے بہتر بننا ہے اپنے سارے دوستوں کے حق میں. لالچ نہیں کرنا کہ میں کسی سے کتنا کھینچ سکتا ہوں. ہمیں حضور نے فرمایا تم نے نفع دینا ہے, تمہارا وجود نفع بخش, تمہاری وجہ سے کسی کا کتنا بھلا ہو سکتا ہے کر جاؤ. اگر اس ایک حدیث پر امت کا عمل ہوتا, ایک پر, زیادہ لوگ نہیں تھے سیلاب والے, زیادہ نہیں تھے. اعداد و شمار کہتے ہیں متاثرین کی تعداد 2.5 سے 3 کروڑ کے قریب, اور ان میں سارے غریب نہیں. اگر 2 کروڑ غریب لوگ بھی ہوں تو 20 کروڑ باقیوں کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل تو نہیں تھا. لیکن ہم اپنے آپ کو نفع بخش بنا نہیں سکے. ہم نے گھر بیٹھ کے کہا ہے کہ دنیا سانجیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ نہیں کبھی سوچا کہ جو باپ اپنی بیٹی کو لے کے جھونپڑی میں بیٹھے نا مہینوں سے, اور اپنے ٹوٹتے مکان کو, تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب آنسو بہانے کو بھی دل نہیں کرتا, ضائع ہو گئے, کس کو دکھائیں. میں دوبارہ جب وہاں وزٹ کے لیے گیا سیلاب زدہ علاقوں میں, دوست لوگوں سے ملنے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے, کچھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے, تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ حالات کیا ہیں. کہنے لگے بس نیند آنے لگ جائے نا, چاروں جانب پانی ہے, بیچ میں گھر ہے, تو میں تو سو جاتا ہوں, بچوں کی ماں نہیں سوتی. وہ کہتی ہے کہیں کوئی سانپ نکل کے میرے بچے کو ڈس آیا. ایک عرصہ ہوا میری ماں نہیں سوئی. میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے, لیکن وہ ہمیں بنا اس طرح کا دیا ہے کہ میں نفع لے کیسے سکتا ہوں, میں فائدہ کر کے. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں. میں مذہبی اجتماعات میں جاتا ہوں, ایک صاحب کہتے ہیں جی وہ آپ ہمارے شہر میں آئے تھے تو اب آپ دوبارہ آئے, تو میں کہتا ہوں آ تو گیا ہوں, پہلے آیا ہفتہ پہلے تو نہیں وہ ساڑھی مسجد نہیں تھی. میرے کو کس کی تھی بھائی؟ جب اس قدر زیادہ گھٹن ماحول میں پیدا ہو جاتی ہے نا کہ مسجدوں اور محلوں تک کی سیاست ہم الگ الگ کر لیتے ہیں, تو قوم کیسے بنے گی؟ جب صحیح العقیدہ لوگوں کا مزاج بھی اس ترتیب سے مرتب کر دیا جائے تو پھر انقلاب کیسے آئیں گے؟ حضور نے ہمیں نفع بخش بننے کا کہا, نفع بخش.
شعوری طاقتیں بلند کریں، دین کو سیکھیں. آپ یقین کریں آپ حضور کے کبھی ارشادات کو پڑھیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو کلیجہ ٹھنڈا کر دیں. زندگی میں دستور، یہ بہت سارے لوگ ہیں میرے ملک میں اس وقت ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ٹینشن کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کم و بیش 60% لوگ ہیں جو ٹینشن کے مریض ہیں. کچھ تو باقاعدہ دوائیاں کھاتے ہیں، کسی ماہر نفسیات سے سیشن لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو گھروں اسپتالوں میں تو نہیں آتے لیکن وہ گھروں کے اندر ہی رہ کر پریشان ہیں، اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں نے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں مبتلا کر دیا. ڈپریشن اور مومن یہ تو دو علیحدہ چیزیں ہیں. مسلمان اور ڈپریشن یہ تو متضاد چیزیں. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو قریب بٹھا کے کہا تھا عبداللہ ایک بات میری لکھ لے. یا رسول اللہ فرمائیں. نوجوانوں اسے یاد رکھنا، یہ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. یہ بات طے کرو. نبی کریم علیہ السلام نے دستور بیان کیا، دستور، یہ حدیث بھی پورا دستور حیات رکھتی ہے. محبوب کریم نے فرمایا عبداللہ سارے لوگ مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں، سارے دنیا دار تو نہیں بگاڑ سکتے جب تک رب کی حکمت نہ ہو، اور سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہیں، سوار نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی حکمت نہ ہو. تو پھر لوگوں کی طرف دیکھ کے جینا ہے یا اللہ رسول کی طرف دیکھ کے؟ پھر ہم نے اپنے معاملات کو مرتب لوگوں کو دیکھ کے کرنا ہے. اس نے ہمیں کمزور کر دیا ہے، ڈپریشن میں چلے گئے لوگ. تو حضور کا دین شعوری بلندی پیدا کرتا ہے. جب آپ دیندار ہوتے ہیں تو آپ کا ذوق اور طرح کا ہوتا ہے. لیکن ہم نا فیض وہاں سے لینا چاہ رہے ہیں جہاں ہے نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی علوم ہم پڑھتے ہیں وہ روزی کمانے کا طریقہ ہے، اور جو رسول اللہ کا دین ہے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو جب زندگی گزارنا نہیں آئے گا تو روزی کما کے کیا کریں گے؟ مال اکٹھا ہو بھی گیا تو کیا کریں گے؟ لوگوں کے پاس سارا کچھ ہے، شعوری تو نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں جو کاٹ کھانے کو پھرتے ہیں. تو عزیز شعور، دینی علوم شعور کا نام ہے. روز حضور کی کچھ حدیث لکھیں. میری طرح کا بڑا نکما خطیب بھی کسی مسجد میں ہو تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرتے ہیں نا ہر جمعے، لیکن ہم تو وقت پہ جانے کو تیار ہی نہیں. اور بہت ساری کتابیں اردو میں ہیں لیکن آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں. اور میں ڈھیر سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو سوائے وقت ضائع کرنے کی اور کوئی مصروفیت نہیں ان کے پاس. یہاں بیٹھ گئے تھوڑی دیر موبائل دیکھ لیا، وہاں بیٹھ گئے. اور اب تو لوگ کہنے لگے ہیں کہ زیادہ امراض کی وجہ موبائل بن رہا ہے. جو لوگ زیادہ موبائل چلاتے ہیں گہری نیند سو نہیں پاتے کیونکہ وہ تکیے کے نیچے ہوتی ہے بیماری. تو آخر دم تک اسے دیکھنا ہے، سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے اسے نکالنا ہے. وہ اعصاب پہ سوار ہے، سمجھتے ہیں زندگی شاید ساری موبائل کے اندر ہے. تو آپ تو بالکل کسی اور دنیا کے آدمی ہو جائیں گے. تو ایک تو شعوری بلندی دے گا آپ کو دین، شعوری. جب آپ کے اندر علم آتا ہے تو پھر آپ کے اندر روحانیت آتی ہے. پھر لیکن ہم نے کیا یہ ہے کہ کچھ غلطی ممبر و محراب سے بھی ہوئی. جب میرے جیسے لوگوں کے ہتھے کام آیا نا، ہم نے ایک بہت بڑی غلطی بھی کی ہے. مجھے بتائیے بابا جی بیٹھ جائے نا بڑا اچھا جبہ پہن کے، میری طرح بڑی پگڑی باندھ کے، تسبیح لے کے، ایک کونے میں بابا جی بیٹھے، اچھی بات ہے. اور ایک کونے میں ایک صاحب بیٹھے ہیں بہار شریعت کھول کے، ایک عالم. لوگ زیادہ کدھر جاتے ہیں؟ بابا جی کی طرف. یہ باقاعدہ مرتب کیا گیا. یہ شعور ہم کیوں کہ ہم نے لوگوں کو یہ تو بتایا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے. یہ نہیں بتایا کہ وضو کے مسئلے سیکھنے میں بھی ثواب ہے. یہ نہیں بتایا کہ غسل کے مسائل سیکھنے سے بھی ثواب ہے. یہ بھی تو بتانا چاہیے تھا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رات کو ایک لمحے کے لیے دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے. ہر بات پہ لوگ دلیل دیں گے. سیاسی جماعت ہوگی تو کوئی بندہ دینی مسئلہ پوچھے گا تو 60 سال کا بندہ پوچھے گا جی میں تو ایڈا پڑھے ہی نہیں بھائی، باقی تو آپ کو ساری کہانیاں آتی ہیں. یہ آپ بالکل نہیں پڑھے ہوئے. کب پڑھنا تھا؟ یہ پڑھنا چاہیے تھا، کیوں نہیں پڑھا؟ ہم نے یہ کیا کہ لوگوں کا رجحان بابا جی کی طرف. اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا شعور دیا ہے؟ حضور مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، ایک جانب بیٹھ کے صحابہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک جانب بیٹھ کر ایک عالم صحابہ میں سے
بات دین کی بیان کر رہے تھے، دوسرے سن رہے تھے. اللہ کے محبوب علیہ السلام بیچ میں کھڑے ہو گئے اور دونوں کی حوصلہ افزائی کی. فرمایا دونوں جماعتیں خیر کا کام کر رہی ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا میں چونکہ استاد بن کے آیا ہوں، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، تو حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین سیکھ اور سکھا رہے تھے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم شعور یہ دیتے کہ ادھر جانا ہے جہاں دین کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے کدھر لوگوں کو بھیجا؟ بابا جی کی طرف. اب بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ بابا جی کہہ رہے ہیں میرا ذوق کہتا ہے، میری طبیعت کہتی ہے، میرا وجود ذوق اپنے پاس رکھنا. ذوق تیرا ذوق دین ہے. ذوق تو بڑا کچھ کہتا ہے، لیکن ہر ایک ذوق رسول اللہ کے دین کا پابند ہونا چاہیے. میرے امام کہتے ہیں میں نے تو مدینہ دیکھا تھا تو میں تڑپ گیا. پیش نظر ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پر روکیے نہ سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے. جتنا مرضی بھی ذوق آئے، پابندی رسول اللہ کے دین کی کر دی. یہاں وہ اب چونکہ بتایا گیا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، ان کی یہ تو کچے پکے مولویوں کی پتہ ہوں گے. وہ تو میں ایک دفعہ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینے گیا تو واپس لوٹ رہا تھا تو ایک بندے نے جان تک کڑے پہنے ہوئے، بڑے اس نے لوہا شوہا پہنا. بیچارہ گرمی میں اسے دیکھ کے مجھے بڑی پریشانی ہو گئی کہ حالت بڑی خراب تھی. تو مجھے پتا تو تھا تبلیغ کا اس کو اثر کیا ہوگا، لیکن بڑا ترس آتا ہے ایسے لوگوں کو بھی، کس قابو آ گئی ہے بیچارے. تو میں نے ان سے کہا بزرگو یہ کیا آپ نے کام کیا ہوا ہے؟ تو مجھے پتا کیا تھا، کہتے تو مولوی تیری سمجھ نہیں آنا ہے، معرفت دی گل ہے. یہ اصلی کی رونے کی بات ہے. اور میں نے کہا خدا کے بندے، اب دیکھیں نا یہ بھی ایک الگ نشہ چڑھا دیا لوگوں کو. یہ معرفت بھی، معرفت کس بلا کا نام، خلاف پیغمبر کسے راہ گزری. حضرت سعدی کہتے ہیں نبی پاک کو چھوڑ کے کبھی کسی کو معرفت نہیں ملی. حضور کی معرفت تو یہ ہے کہ 5 وقت وضو کیا جائے. حضور کریم علیہ السلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ تیرے کپڑوں سے خوشبو آئے. حضور تو امامہ باندھتے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. محبوب کریم کو تو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ جاتے ہیں. یہ کیا سٹائل ہوا؟ لیکن بس لوگوں کو اس کام لگا دیے اور لوگ لگ گئے. اور یہ محنت کی گئی ہے باقاعدہ. یہ یہاں سے بھی محنت ہوئی ہے اللہ ماشاءاللہ، یہاں سے بھی. یعنی آج بھی کوئی علامہ صاحب یہاں اپنے نام کے ساتھ پیر لکھوا لیں تو بڑے لوگ پریشان ہو جائیں گے. یہ پیر صاحب ہو گئے. پیر تو اس کو ہونا چاہیے تھا جسے پتہ کوئی نہ ہو کسی شے کا. تو ایک تو یہ خرابی، اس کو دور کرنے کی ضرورت. پھر اس کے بعد جب ہم علم سیکھ لیں تو علم جو ہے نا پیسے کمانے کا نام نہیں. دیکھو نا ایک شخص میرے پاس یہاں سے چلا اور 6.5 گھنٹے کا مسلسل سفر کر کے اس نے کہا میں پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں. اور بڑی عقیدت سے کام سے چھٹی کی، بچوں کو چھوڑا. اس درد سے وہ غریب آدمی نکلا، وہ نیک آدمی سمجھ. وہ اتنا بڑا ذہن بنا کے گیا کہ یہ حضور کے مصلی پہ بیٹھا ہے اور میرے پاس گیا ہے. تو اللہ ماشاءاللہ میری طرح کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ شاپر میں کیا لایا ہے. وہ تجھے کیا سمجھ رہا ہے، تو کیا بن رہا ہے؟ اس نے تیرے لیے کیا سٹیٹس تجھے دیا ہے، کہاں لے گیا تجھے، ولی سمجھ کیا ہے. اور تو بات کر رہا ہے 4-5 لاکھ. جس درد سے آپ میرے استقبال کو ہیں اور جس میں آپ کی آنکھوں میں اتنی محبت دیکھ رہا ہوں، اب یہ بڑے شرم کی بات نہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مجھے 40,000 لے. یہ بڑی شرم کی بات نہیں کہ میں 35,000 لینے آیا ہوں. مر نہ جائے بندہ اس سے پہلے جب اس طرح کی کہانیاں سوچے. یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. یعنی لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں. میں اپنے مدرسے سے باہر آیا روڈ میں تو ایک صاحب نہ گاڑی سے نکلے یوں چابیاں لہراتے السلام علیکم جی سانو بھی کدی مل لیا کرو. میں نے کہا جی آپ حکم کریں. تو رات ذرا زیادہ ہو گئی تھی تو مجھے کہنے لگے ہم نے ایک نیا جہاز چلاتے ہیں، آج کھانا بارات کے لیے پکایا تھا تو 2-3 دیگیں بڑھ گئی ہیں، مزدوروں کو بھی کھلایا اور بھی کئی جگہوں تو پھر بھی بڑھ گئی ہیں. تو آپ کے پاس کیونکہ مدرسے کے بچے ہیں تو آپ وہ دیگیں نہیں نکال لیتے. کیا میں کہ تو آج بھی نظر آیا ہے تو میرے مدرسے دوارے نظر نہ جنہیں کوئی نہیں کھانا اور مدرسے کے بچے آج منگا لیں گے. میں کہ تو وہ روٹی تکی نہیں ہونی جنہیں اسی 50 ہی کھا بھی لیں گے. ہاں
خبردار اگر مدرسے کے بچوں کو 3 وقت الگ سے تازہ کھانا دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں بیٹا صرف علم نہیں سیکھنا، علم کی غیرت بھی سیکھنی ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھنے ہیں۔ یہ کسی اور سے بات کی جائے کہ جناب وہ اتنی چھوٹی قیمت، یہ خیال مدرسے کے بچوں کے لیے۔ اور میں نے کہا باقیوں کو شان ملتی ہے ڈگری آنے کے بعد، یہ مدینے والے کے دین کے وہ والے نوکر ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا یہ پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں، ابھی ایک سبق بھی نہیں پڑھا، دین کی طلب کے لیے پہلے دن نکلتے ہیں، رب انہیں یہ اعزاز دیتا ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے آ کے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ ان کی اتنی شان ہو، تمہارا ان کے بارے میں خیال ہے کہ لائن میں لگ جاؤ تمہیں روٹی دینی ہے، سنبھال کے رکھو روٹی۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، قربان جاؤں، کردار زندہ رہتا ہے زندگی میں، دنیا میں کردار بچ جاتا ہے۔ دکان پہ تیل لینے چلے گئے اعلیٰ حضرت، تو دکاندار سے کہا یہ بوتل تیل کی بھر دو، سرسوں کا تیل لینا تھا، اس نے بھر دی، فرمایا کتنے کی؟ کہنے لگا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔ اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے، فرمایا تو 2 روپے رعایت نہ کر، میں احمد رضا ہوں، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا گا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، او میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نان۔ انسان تھوڑا کھڑا ہونا تو سیکھے، اس میں خود ڈر۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ دنیا کمائے گا، یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، یا علماء سے بحث کرے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ غیرت علمی حسن ہے، یہ وقار ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ابھی میں اسناد پہ دیکھ رہا تھا، علامہ ارشد القادری بڑے رئیس القلم تھے، کہتے ہیں میں نے نا جلسے کو بلایا حضرت کو، حضرت واپس جانے لگے تو میں نے نا کچھ لفافے میں ڈال کے دیا۔ اب نذرانے کا معاملہ اور ہے، حضرت عمر کو نبی پاک علیہ السلام نے کچھ دیا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، تو حضرت عمر عرض کرنے لگے حضور ضرورت نہیں، تو حضور فرمانے لگے عمر جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تیری طلب تو نہیں ہے نا، کوئی رسوس تو نہیں ہے نا، معاذ اللہ بن مانگے مل رہا ہے، اسے قبول کرو۔ اب وہ بعض اوقات بزرگوں کو نذرانہ دیا جاتا ہے، خدمت کی جاتی ہے، وہ ایک بالکل الگ معنی رکھتی ہے، لیکن اپنے آپ کو سیل کرنا اور اپنی آنکھوں میں لالچ پیدا کرنا اور اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر اتنی چھوٹی بات کرنا، یہ کمزور کر دیتی ہے منصب کو۔ علامہ ارشد القادری کہتے ہیں میں نے حضور مفتی اعظم کو بلایا جلسے پہ، جب حضرت واپس جانے لگے تو میں نے لفافہ دیا کچھ ڈال کے اس میں رقم، تو حضرت کا روح بڑا ہوتا تھا، تو کہنے لگے مولانا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جلدی سے، کہنا چاہیے تھا نذرانہ ہے، تحفہ ہے، میرے منہ سے جلدی سے نکل گیا کرایہ ہے، آنے جانے کا کرایہ ہے۔ کہتے ہیں حضور مفتی اعظم مسکرائے اور لپیٹ کے دوبارہ میری جیب میں ڈالا، کہنے لگے مولانا آپ کو غلط فہمی ہو گئی، میں کرایہ کا مولوی نہیں، مضبوط گھر کا آدمی ہوں، میں کو کرایہ کا مولوی ہوں کہ جو پیسے دے جو مرضی کرا لے۔ تو میں نا کبھی کبھی بڑا پریشان ہوتا ہوں، میں اپنوں اب تو خیر بڑا کام کر دیا، محفل میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ نعت کا نا نام یاد کر لیتا ہے، جو جس کے پاس نور زیادہ ہوتے ہیں اس کا نام یاد کر لیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے ادھر تھی کی دیکھو جی، پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے اے جڑا شیر ہے نا یہ چودھری صاحب دی نظر ہے۔ میں کیا ظالمہ شیر نبی پاک دے نام دا چودھری دی نظر کی میں ہو۔ ایک کو تو میں نے ایک دفعہ کہا بھی اسٹیج پہ، میں کیا یار میرے کو پیسے نہیں تھے، میری نظر تو شیر ہی نہیں کیتا کوئی بھی، اور کوئی ایک کھا دی صحیح، اور اتنی عجیب حالت ہو گئی ہے، یعنی اسٹیج پہ میری طرح کا کمزور آدمی بیٹھا ہو تو ڈرتا ہے، یعنی نقیب محفل نے یہ پکڑا ہے ہاتھ میں مائک، تو وہ دوڑ کے ادھر جا رہا ہے، پھر ادھر آ رہا ہے، پھر ادھر جا رہا ہے، تیار ہو جاؤ تگڑی ہو، کیا ہونے لگا ہے؟ کہتے میں جملہ دے رہا ہوں، جملہ دینے لگا کہ بم چلانے لگا ہے، دے جو تو نے کہنا ہے، ہنسنے کے لیے باتیں نہیں سنا رہا، کیا جانتا ہے، مسجد میں تو ویسے ہی ہنسنا ٹھیک نہیں، لیکن یہ المیہ ہے، ہر بندہ اسٹیج پہ آ کے کہہ رہا ہے سارا قرآن حضور کی نعت ہے، کہہ رہے ہیں نا، ہر نقیب، ہر خطیب، ہر نعت خواں تو اسے کہنا چاہیے نا پڑھنا پھر 4 آیات کہیں سے دوں، یہ تو کیا قوم کا حال کر رہا ہے، ہاتھ کھڑے کر لو، اونچا سبحان اللہ کہو، کس کا طریقہ ہے یہ؟
کس کی سنت ہے؟ صحابہ تو کہتے ہیں یوں بیٹھے ہوتے تھے ہم جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے، اور بعض اوقات ضعیف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں محفل میں، ان کی توہین کر دی جاتی ہے کہ تم ذوق والے نہیں ہو، تم بڑے بخیل ہو. کیا بات ہو، اور تو ذوق والا ہے، تم 25,000 لے کے آئے، اس کی خدمت کر. یہ جب سے بیٹھا مفت بیٹھا ہے، دین کے لیے آیا ہے. یہ کمزوریاں دور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جو اسٹیج ہے یہ نکمے لوگوں کا اسٹیج نہیں، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا ہے، یہ غزالی زماں کا اسٹیج ہے. یہ بڑے باوقار لوگ اس اسٹیج پہ رہے ہیں، لہذا ہمیں بڑی جلدی اصطلاحات. یہ میلاد شریف آ رہا ہے، وہی حال ہے. اور پیر صاحب اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شاپر میں لنگر ہے نا یہ تبرک شریف ہے، کہہ رہے ہیں سارے. تو پیر صاحب کا کھانا الگ سے کیوں پک رہا ہے؟ یہ تبرک ہے تو اتر جائے گا خطیب کے گلے سے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تبرک صرف بیچاری عوام کے لیے. زیادہ بوٹیاں ڈال کے گوشت پکاؤ حضور کے میلاد میں، شاپر میں ڈال کے نہ دو. بیٹے کے ولیمے پہ شاپر پہ ڈال کے دیتے ہو، عقیقے پہ شاپر پہ ڈال کے چاول دیتے ہو. بٹھا کے کھلاؤ تاکہ وہ غریب باپ جس کے بچے بوٹیوں سے لڑتے ہیں سارا سال، وہ سارے بچے لے کے آ جائے میلاد شریف. اور جب اس کے بچے پوچھیں نا بجی آج تو بڑا پہ گوشت لگتا ہے آج کی ہے، تو یہ میلاد طاری ہوگا لوگوں کے دلوں پہ. کہتا پتر رو کے کہتا پتر تو راج راج کے کھاج مدینے والے دا میلاد سے. لیکن یہاں بھی جس نے 4 پیسے دیے وہ اس کی منہ میں مانی خصوصی ہو گیا. یہ چھوڑ دے کام، کم از کم اسی اسٹیج پہ تو وہ لوگ ہیں جو سارا سال فجر کی اذان پڑھتے ہیں، جو مسجد میں جھاڑو دیتے ہیں. ہمیں اصطلاحات کی ضرورت ہے تاکہ اصل روحانیت کا ماحول پھر سے برقرار ہو. تو علم کی غیرت یہ حسن ہے، یہ اصل وقار ہے. دیکھو کبھی کبھی کچھ چیزیں طبیعت پہ بڑی بوجھ بنتی ہیں جب ہم ادھر ادھر لوگوں کو دیکھتے ہیں نا. یعنی عام جگہ پہ بھی غریب پریشان ہے، اور میلاد کی محفل میں بھی وہ پریشان ہے. حالانکہ جھاڑو غریب دیتا ہے، اشتہار غریب لگاتا ہے، صفائی غریب کرتا ہے، فرق سارا غریب کرتا ہے، اور کیمرے میں باری آتی ہے اور تگڑے تگڑے لوگ آ جاتے ہیں. کچھ تو ہمیں چیزوں پر غور کرنا ہوگا. اور آخر میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ علم، فہم، فراست، معلومات تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ہر چوک پہ مناظرہ ہونے لگ گیا. عام آدمی بھی میری طرح کم پڑھے لکھے وہ بھی علماء کریں گے کبھی احقاق کے حق کے لیے کہیں کو بحث کرنی پڑی تو کریں گے، لیکن ہر بندے بحث کرے گا. کبھی کبھی میرا دل بڑا تڑپتا ہے، کیا حضور کا دین صرف بحث کے لیے آیا نہیں؟ تختہ مشق بنائے رکھیں گے ہم ساری زندگی، اس پر بھی بحث کرو، اس پر بھی بحث، چھوٹے چھوٹے موضوعات پر بھی بحث کرو. رائے کا اختلاف ہمارے بزرگوں میں رہا نہیں. کیا اب ہر چیز کو ہم اپنے سر پہ سوار کریں گے؟ عقیدے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، فروعات میں تو 20 جگہوں پہ اختلاف رہے ہیں. امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اعظم، سب کو امام کہہ رہے ہو نا، اگرچہ تقلید امام اعظم کی کر رہے ہو. تھوڑا سا نا کشادہ دلی. اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہر ایک سے بحث نہیں کرتے. جاہل کبھی الجھے بھی تو سلام کر کے گزر جاتے. یہ تھوڑا الجھاؤ کم کرے، دین عمل کے لیے آیا ہے. تختہ مشق نہ بنائے رکھے ہر وقت. ہر بندہ سوال کرتا ہے، ہر بندہ، اور الجھے ہوئے سوالات کرتے ہیں، سیکھنے کے لیے نہیں، بکھرے ہوئے سوالات. بہت سارے تو صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی نئی بحث چھڑ جائے آج کے جلسے کے بعد. تھوڑا سا نا چیزوں کو اتنا نہ الجھائیں، اتنی ابحاث نہ کریں، اتنی زیادہ. آپ کو بخاری شریف میں ملے گا ایک دفعہ صحابہ میں سے بعض نوجوانوں نے کثرت سے سوالات کیے، زیادہ. حضور ناراض ہو گئے، منبر پہ بیٹھ گئے، تو میں پوچھو جو پوچھنا ہے. اور اتنا جلال فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جناب عمر نے ہاتھ باندھ کے رو کے کہا حضور معاف کر دے، ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم بڑے راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، حضور معاف کر دیں. کثرت سوالات اور ہر وقت کی بحث. لوگ 2-4 پہلیاں یاد کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرے مولوی کا، میرے سوال کا جواب کہتے ہیں کسی مولوی نہیں دیتا. آپ کا سوال ہے نہیں، آپ نے 2 پہلیاں یاد کی ہوئی. آپ کوئی نماز روزے کا مسئلہ پوچھیں، لیکن الجھاؤ، بحث، تناؤ اور ہر وقت کا الجھاؤ یہ ٹھیک نہیں
سے کوفت پیدا ہوتی ہے، تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ روحانیت والے ماحول میں یہ کام نہیں ہوتے۔ رب کے بندے کہاں تناؤ پیدا کریں گے؟ وہ کہاں تناؤ؟ ہم آج ایک علمی ماحول میں بیٹھے ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا نام آج ہی نہیں، ان کی زندگی میں بھی ان کے لاکھوں ماننے والے، زندگی میں بھی ہزاروں شاگردوں کی فوج تھی، اور امام صاحب مالدار آدمی تھے، کپڑے کے تاجر تھے بڑے۔ حسد ساری بڑے لوگوں سے کیا جاتا ہے، امام صاحب سے بھی کیا جاتا، تب بھی کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جاتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد انتقال کر گئے، 3 دن تعزیت کے لیے امام صاحب بیٹھے، ایک بندہ امام صاحب کا بڑا سخت مخالف تھا مسلمان لیکن حاسد تھا بڑا۔ امام اعظم باہر آئے چوک میں، چوتھے دن والد کے، السلام علیکم۔ امام صاحب فرمانے لگے وعلیکم السلام۔ کہنے لگے ابو حنیفہ سنا آپ کے والد انتقال کر گئے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا اپنی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ پیغام نکاح دینا شریعت میں منع نہیں، لیکن اس طرح بھی کبھی کو پیغام دیتا ہے، چوک یا ماں کو پیغام نکاح۔ امام صاحب کہتے ہیں کلیجہ پھٹ گیا، لیکن شریعت کی زنجیریں ہیں نا، یہ جاننے والے لوگ ہیں نا، یہ دلیل دیتے ہیں، یہ ڈنڈا نہیں اٹھاتے۔ کہتے ہیں ساتھ ارد گرد جو شاگرد تھے وہ تیار تھے کہ امام صاحب اشارہ کریں تو اس گستاخ کی گردن اڑا دیں، کہ امام صاحب کہتے ہیں میں نے رب سے ہمت مانگا، صبر مانگا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور میں نے پوری ہمت جمع کر کے اسے کہا کہ تم مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، بات تو نے کی ہے، وقت نہیں تھا یہ بات کا، میری والدہ عدت میں، عدت گزرے گی، تیرا نام لے کے میں بات کروں گا، میری ماں آ کے لال بالغہ ہے، اگر تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے گی تو میں رکاوٹ نہیں کروں گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، اور شاید یہی کہا تھا حضرت سلطان باہو نے کہ دل دریات سمندروں ڈوبے، پر نہ پوچھو ہمارے دل کا حال، ہم کتنی کتنی گہرائیاں اتر گئے، دل دریات سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھئی میں بات کروں گا، اگر اماں نکاح کرنا چاہے گی تو رکاوٹ نہیں ہوں۔ کہتے ہیں یہ لفظ کہہ کے اگلے چوک میں گئے تو امام صاحب کی داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ کہنے لگے مالک کسی کی ماں کے بارے میں بات اور اس طرح، ابھی اگلے چوک میں تھے، پیچھے سے دھڑام سے وہ بندہ زمین پہ گرا، بھی پرواز کر گیا۔ لوگ امام صاحب کے پاس ہے، حضور اسے کیا ہوا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، یہ میرا کلیجہ چیر جائے گا، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا سنگیو اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ہر جگہ الجھاؤ نہ پیدا کرو، کچھ سارے فیصلے ہم نے کرنے ہیں، کچھ فیصلے رب پہ بھی چھوڑو، کچھ فیصلے اللہ کریم نے بھی کرنے ہیں۔ اور وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ انسان طاقتور تب ہوتا ہے جب وہ سجدوں سے پیار کرتا ہے، جب اس کی رات سجدے اور قیام میں گزرتی ہے۔ ہم جلوتیں پوری آباد کر بیٹھے، خلوتیں کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہر وقت مددگار ہے میرے نبی پاک کا، لیکن بدر کی ساری رات حضور نے مصلی پہ گزاری ہے۔ کافر صفے سیدھی کراتے رہے، گوشت بھون بھون کے اونٹوں کا کھاتے رہے، حضور ساری رات اللہ کو مناتے رہے۔ مالک مان جا، یہ 313 ہیں، یہ چلے گئے تو کون تیری عبادت کرے؟ او یارو، اگر مصلی آباد نہ ہو، علم پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ رب کی میں اختلاف نہیں کرتا، میرے کلاس کاروں نے اسی طرح دستار فضیلت کے ایک جلسے میں ایک حدیث بیان کی تھی، تو میری طرح کے نکمے لوگ سمجھ لیتے ہیں شاید یہ ہمارے بارے میں کہ عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم عشاء پڑھ کے سوئے، فجر تک سویا رہے تو پھر بھی درجہ عالم کا زیادہ ہے۔ تو میری طرح کے کئی لوگ جن کو بالکل علم کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ کوئی فیس کو سیدھی کرتے رہتے ہیں کہ میری بات ہو رہی ہے، یہ ابھی ٹھہر جا، یہ تو عالم کی بات۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو روایت بیان کی اپنی جگہ بالکل ٹھیک، 100%، کہ عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، اور بلکہ ایک جگہ پہ 70 عابدوں کا ذکر بھی،
ساری رات عبادت کرے، عالم فجر عشاء پڑھ کے سوئے، فجر تک سویا رہے، پھر بھی درجہ عالم کا درجہ بالکل درست ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ حدیث حضور غوث پاک کو بھی تو آتی تھی، وہ تو 40 سال ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہے۔ یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، تو وہ تو ساری رات مصلی پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ جو گنجائشیں ہم نے تلاش کر لی ہیں نا اپنے لیے، یہ گنجائشیں درست نہیں ہیں۔ مولانا نورانی سے کسی نے کہا تھا حضور یہ کیا انقلاب آیا 7 ستمبر کو؟ ویسے کہنے لگے کچھ بھی نہیں، میں مبلغ اسلام کا پتر تھا، کوشش بھی ساری کرتا تھا اور رات کو نفل پڑھ کے دعا بھی رج کے مانگتا تھا، تائید الہی آئی تو اللہ نے کامیابی دی۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہے کہ نہیں۔ اگر رب کی تائید میسر آتی ہے تو کچھ دعائیں، کچھ مصلح، کچھ رات کو رب کی یاد، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے رات اللہ اللہ کرنا۔ وہ جو وظائف نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ پڑھنے کے لیے ہے نا، تو کون پڑھے گا اسے؟ وہ جو کہا کہ رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ، اور پتہ ہی ہے حدیث حضور نے بیان کس کے ساتھ کی؟ سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ یا رسول اللہ کہ غلام مل جائے تو کریم نے فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ نہیں بتاؤں، جب بھی ختم ہوگا غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سیدہ کہا کرتی تھی میں ایک لینے گئی تھی، حضور نے بے حساب ہی عطا کر دیا۔ مہربانی کرو نا، کچھ تھوڑا سا زبان پہ رب رب جاری ہو تو مزہ آتا ہے، کچھ ہماری عبادات کا ماحول بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھو حضور نے ساری رات نماز پڑھی ہے اور سید اس پہ وجود ہے کہ قدموں میں گرم آئے، اگرچہ حضور نے پابند نہیں کیا امت کو، لیکن ہم تو بالکل کتراتے ہیں۔ ایک پورا طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ ضروری ہے عشاء کی پہلی 4 سنتے، کوئی ضروری نہیں ہے، پر ان کا اجر تو بہت زیادہ ہے نا۔ کوئی ضروری ہے عشاء کی پہلی 4 سنتے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر اجر بھی تو دیکھیں نا۔ اور پھر اپنے ساتھ بات کر رہا ہوں یا ان طالب علموں سے بات کر رہا ہوں، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑو گے تو لوگ سنت کا ترک کریں گے، اور تمہیں سنتیں چھوڑتا دیکھیں گے تو واجبات سے ہٹیں گے، اور اگر تم واجبات چھوڑو گے تو لوگ فرض چھوڑیں گے۔ عالم مانے نہ مانے گے، لوگ اسے دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں، اس کے عمل پر لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ چند گزارشات ایک دینی ماحول دیکھ کر میں نے عرض کر دی۔ یقیناً بات کرتے ہوئے انسان کبھی کبھی بات اوپر نیچے بھی کر جاتا ہے، کسی بزرگ کو کسی بات سے کوئی ایسی دقت پہنچی ہو تو میں اللہ کے حضور کی معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ سے بھی اپنے شعور کی بلندی کے لیے آج ہی سے دینی علوم کی رغبت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم دائم فرمائے۔ آخر دعوانا